یہی پالیسی قوموں کی لیول پہ اپنائی جاتی ہے اور پاکستان کو اس سے سبق سیکھتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے وہ دنیا کے سامنے لابنگ کے ذریعے لے جانا چاہیے تاکہ ہمارے نام پر جو دھبے لگائے گئے یا لگائے جا رہے ہیں ان کو ہم مٹا سکیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب، پاکستان سے ٹھیک ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے امیج کی بات کرتے ہیں، اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں ہیں، لیکن پاکستان کو کچھ عجیب سی سچویشن کے اندر نہیں آپ دیکھتے ہیں اس وقت افغانستان ناراض، انڈیا ناراض، امریکہ ناراض، ریورسل آف پالیسیز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اب اس کے مطابق ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ری ایڈجسٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو از اٹ فیئر؟ فیئر کیا مطلب؟ ہمارے تعلقات جو ہے اپنے سارے نیبرز کے ساتھ سوائے چین کے ساتھ کی بہت ہی اہم تعلقات ہیں، ابھی بھی بہت اچھے ہیں. اگر چین کے دماغ میں بھی کچھ خدشات ہیں پاکستان کے بارے میں اور جو اٹھائے گئے ہیں اس کی ہوا ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ٹیررزم اور یہ سمجھنا کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو پاکستان آتے ہیں یا ٹریننگ یہاں سے لے کے پھر جا کے وہ نارتھ ویسٹ آف چائنا میں کچھ وہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ موضوع انہوں نے اٹھایا ہے اور سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ وہ ایمفسس نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ چین بہت مخلص اور اچھا دوست ہے پاکستان کا، کوئی شک نہیں ہے. باقی جو ہے ہمارے جو چینی کیا کہتے ہیں کشمیر پہ؟ نہیں، کشمیر کے بارے میں آپ سن لیجئے، کشمیر کے بارے میں چین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹری سے تمہیں ملا ہے، یہ مسئلہ کشمیر کا، اٹ از فرام ہسٹری، اور اس کا حل جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں موجود ہی نہیں ہے. آپ کو لانگ ٹرم میں کوشش کرنی چاہیے. جو موقف تو آپ کا صحیح ہے، اصول آپ کے صحیح ہیں، حقوق ان کے صحیح ہیں، لیکن اس کے حل کی طرف جانا ہے یا صرف اس کو آپ نے ہوا ہی دینا ہے اور حل کی طرف آپ جائیں گے بھی نہیں. آخر کار انہوں نے 400 سال انتظار کیا before they got Macau back. انہوں نے 150 سال انتظار کیا before they got Hong Kong back. اور اب تک تائیوان نہیں ملا اور تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں. وہ تو صبر کی بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا شارٹ ٹرم میں چاہے ڈپلومیسی کے ذریعے یا وائلنس کے ذریعے یا ایسیمیٹرک وارفیئر یا ریل وارفیئر کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں کشمیر. اور اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ حق پہ جانب ہوں گے کیونکہ ان کے حقوق وہ سلب ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو وہ پالیسی اختیار کرنا ہوگا جو میں سمجھتا ہوں نسبتاً وہ طویل المیعاد لانگر ٹرم پالیسی ہے، جس کے بھی کافی پہلو ہے. پاکستان کو بنانا، اس کے امیج کو بنانا اور عوام کو انفارم کرنا جو تلخ حقائق ہوں یا سچی بات ہو. یہ نہیں وہ چھپا کے ہم رکھتے ہیں اور ایسے ہم بات کرتے ہیں کہ سب کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. نہیں، تو ہم لیڈرشپ کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، وہ کیا پورے ہو رہے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کی کشمیر پالیسی میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا اور کوئی اس میں سنجیدگی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، میں چاہوں گا آپ دو چیزوں کو ریلیٹ کر لیں کم وقت میں، کیونکہ آپ کا صحافت سے تعلق رہا، آپ کر لیں گے. ایک تو یہ جو ری ایڈجسٹمنٹ کی والے میں نے بات کی تھی کہ حالات خطے کے چینج ہو گئے، امریکہ کا رخ چینج ہو گیا تو ہمیں ری ایڈجسٹ کرنا پڑا اور کہا جا رہا ہے اس کے مطابق چلی. فیئر ہے کچھ قاضی صاحب والا سوال؟ قاضی صاحب بریفلی، ایک تو جو 80 کی دہائی میں جو پالیسی کشمیر کے حوالے سے اپنائی گئی اس سے نقصان ہوا ہمیں، بریفلی میں چاہوں گا. اس کے بعد دوسرا سوال، یہ 90 کے دہائی سے جس طرح وہ جو اپرائزنگ دیکھیں، وہ جو اپرائزنگ ہوئی وہ مقامی لوکل انڈیجنس اپرائزنگ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی لیڈرشپ کس نے کی تھی؟ وہ تو JKLF نے کیا، جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ. ہماری وجہ سے وہ منقسم ہوا اور کمزور ہوا. ہماری وجہ سے، ہماری سیاست کی وجہ سے، کیونکہ ہم یہ ڈیوائیڈ کرتے تھے لوگوں کو، یہ پرو پاکستان ہے، یہ پرو انڈیپینڈنس ہے، یہ پرو تھرڈ آپشن ہے. بجائے اس کے ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا چاہیے تھا. آرٹیکل 257 میں لکھا ہے کہ جب انشاءاللہ تو کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے لیکن وہ نیچرلی اسیومڈ ہے کہ جب ان کو موقع ملے گا اور فیصلہ کریں گے پاکستان کے حق میں کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، تب جو تعلقات ہوں گے
پاکستان اور کشمیر کے درمیان وہ ان کی رائے کے کشمیری بھائیوں کے رائے کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی اور چیز. یہ نہیں کہ جو موجودہ سینٹر پروونشل ریلیشنز ہے وہ ان کے لیے بھی موضوع ہوگا. نہیں، ان کی مرضی کے مطابق اگر وہ کنفیڈرل بھی چاہے تو ہماری کانسٹیٹیوشن اجازت دیتی ہے. تو اس کو اگر ہم اس کا وہ کرتے اعلان اور پروپیگنڈا کہ اس میں اور تھرڈ آپشن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، آپ کیوں فرق لا رہے ہیں، وہ کیوں منقسم ہو رہے ہیں، اور ہمیں اور اس سے بھی حل تو نہیں آتا، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. قاضی صاحب، میں آپ کی باتوں سے بالکل متفق ہوں، لیکن آپ نے جو راستہ بتایا ہے میرا خیال ہے وہ بڑا کٹھن ہے اور اسی کے اوپر کیونکہ آسان راستے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہاں پہ طاقت کا منبع جو سینٹرز آف پاور جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے جب ان کا میڈیا، ان کے تجزیہ نگار جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو وہاں پہ ان کی حکومت کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک ڈیوائیڈڈ منقسم گھر ہے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں، کچھ لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فاشسٹ، لبرل فاشسٹ ہیں. تو کوئی بھارت کو یہاں سے سگنل بھی جو ہے تو ملا جلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے یا بھارت کے ساتھ پالیسی ہے اس کو بیچا نہیں جا سکا مثبت طریقے سے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جو قاضی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، کہ بگاڑ کہاں پیدا ہوا ہے. ماضی میں پاکستان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک بہت بڑا سٹگما جو کلنک کا ٹیکہ سمجھ لیں پاکستان پہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ اچھے اور برے طالبان میں تمیز کی جاتی ہے، یہاں پہ ملیٹنسی یا جو عسکریت پسند ہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اب ان کو آپ لاکھ کہیں کہ پاکستان کی پالیسی اب تبدیل ہوئی ہے، 3-4 سال میں بہت شد و مت کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اپنے بڑے مضمرات ہیں. اس لیے کہ آپ لاکھوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اب جس انداز میں بھارت کی خواہش ہے یا امریکہ کی خواہش ہے کہ ان تمام لوگوں کو نیوٹرلائز کیا جائے، ڈس انگیج کیا جائے، اس طرح ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پاکستان کے اندر ایک نئی خانہ جنگی چھڑ جائے گی. وہ اس کے اپنے بڑے شدید سماجی سیاسی مضمرات ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک گیپ ہے، ڈیفیسٹ کہہ لیں، گیپ کہہ لیں، کہ جو بھارت نے باہر بیچا ہے. بڑے لوگوں کو اس پہ کنونس کیا ہے کہ پاکستان اب بھی، جیسے ہم ٹی وی پہ ابھی بھی ڈیبیٹ سن رہے ہیں، آرٹیکل بھی پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، کہ یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے. حالانکہ یہ بالکل اب ربش بات ہے، اس طرح نہیں ہے. ماضی میں ہوا ہوگا، لیکن جو ہم نے ماضی میں کیا اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. بڑا ایک کٹھن مشکل کام ہے. تو لگ رہے ہیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تہمت اسی وجہ سے لگ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ایک ایسا روبوٹ ہے جس کو پروگرام کر دیا گیا ہے اور وہ تبدیلی سے گریزاں ہے، جس کی وجہ سے مسلسل آپ کو تینوں اطراف سے، امریکہ سے، افغانستان سے بھارتی سننے کو مل رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، آخری بات، جی پلیز، کہ پاکستان کو بالکل ضرورت ہے بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کی، لیکن گزشتہ 2 سال میں جو ہوا ہے تو وہ تو بھارت نے ہر دفعہ انکار کیا ہے، پاکستان کو انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ موقف ہمیں برقرار رکھنا موقف ہم نے میرے خیال ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے کہ ہو. ہم بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، امتیاز گل صاحب نے جو بات ابھی کی دی، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اور قاضی صاحب جو پاکستان کے امیج کے حوالے سے ابھی بات کر رہے تھے، یہ بڑی گہری بحث ہے اور اس کے بڑے اثرات بھی ہیں، مضمرات بھی ہیں. اگر طالبان کی پالیسی جب جہاد چل رہا تھا اٹ واز اے گڈ پالیسی، اور جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ انڈیا نے ہمارے خلاف اس پالیسی کو بڑا زبردست جو ہے وہ بیچ دیا ہے، اور اگر اب پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان سے یہ کہا جائے کہ افغانستان کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور فیل ہونے کی امریکہ کی وجہ پاکستان ہے، تو پھر حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. کیا پاکستان کو امریکہ کو اشور کرانا ہے طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے؟ کیا اس کا لنک کشمیر سے بھی نکلے گا؟ بات کرتے ہیں، یہ بڑی گہری بات ہے. دوسرا سوال میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے ہم کیا لے کر آنے والے ہیں؟
دیکھیے ریکیلیبریشن تو دنیا بھر میں ہوتی ہے. جب بھی آپ سامنے دیکھتے ہیں مسائل بڑھ جاتے ہیں, آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے لوگوں کو اپنے ملکوں کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے جب آپ کی پہنچ سے معاملات نکل جاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے پاکستان وہ کشمیر تو نہیں لے سکتا جو انڈیا کے قبضے میں ہے, نہ ہی بھارت پاکستان سے آزاد کشمیر لے سکتا ہے. اس میں ایک اصولی موقف ہے جو آپ کو جاری رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے خرابی اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ جو اصولی موقف تھا جس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں, خاص طور پہ اپریل 1948 والی قرارداد, پھر فروری 1951 والی قراردادیں, جس میں عالمی برادری نے کشمیر کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, بھارت پہ پابندیاں عائد کی ہیں. لیکن پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ 1980 کی دہائی میں جو پالیسیاں اختیار کیں وہ اقوام متحدہ کی قرارداد سے روگردانی کر لی. وہ بھول کے ہم نے ایک اور راستہ اختیار کر لیا جس کی سزا ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. وہ اگر ہم اس راستے پہ قائم رہتے, آج بھی پاکستان کا قانونی کیس انتہائی مضبوط ہے. سب سے تمام خلاف ورزیاں بھارت نے کی ہوئی ہیں. اگر ہم یہی لائن لے کے چلتے رہتے تو بہت ساری ہمدردیاں آج ہمارے ساتھ ہونی تھیں. اقوام متحدہ سے ہم کیا لے کے آ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا موجودہ حالات میں بہت کچھ لے کے آ سکتے ہیں. ہم نے بہت کھو لیا ہے. ہمیں اس کو ریٹریو کرنے کے لیے, اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے بہت سخت محنت کرنی ہوگی, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طرف میرا خیال ہے ہمیں واپس جانا ہوگا. آپ کشمیر کے لیے ایک فریق کے طور پہ اپنی ایڈوکیسی بالکل جاری رکھیں, کشمیریوں کے ساتھ رہیں, لیکن اس کی خاطر اپنا طویل المیعاد پاکستان کا جو مفاد ہے 200 ملین کا, اس کو داؤ پہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے.